اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم۔ سامعین گرامی قدر، انتہائی معزز و محترم ناظرین، رحمان اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کوئی عبد میرے پاس آئے، میں رحمان اس کے گناہ معاف فرما دوں۔ اور یہی حدیث قدسی کا جو آج کا موضوع ہے کہ المغفرۃ منی و توبۃ منکم، معاف کرنے والا میں ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ تم بجا لاؤ۔ والی خراسان امام رضا بادشاہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے، وہ مثل ایسے شخص کے ہے کہ اس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا۔ اور ایک روایت میں یوں تعبیر ہوا ہے کہ التائب من الذنب کمن یوم ولدت امہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ مثل ایسے ہے جیسے وہ کوئی ماں کے شکم سے ابھی بہر آیا ہے۔ جیسے نامولود بچہ ماں کے شکم سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایک عبد گناہ گار توبہ کرنے کے بعد، نادم ہونے کے بعد وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو اپنے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، تو اس وقت جناب آدم نے عرض کی، پروردگار تم نے تو شیطان کو مہلت دے دی کہ قیامت تک یہ میرے اولاد کو گمراہ کرتا رہے گا، میری اولاد تو کمزور ہے، خناس طاقتور ہے۔ اور روایت میں جملے ملتے ہیں کہ یہ خناس ابلیس انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جب یہ عرض کی نا جناب آدم نے پروردگار سے، تو اس وقت رحمان کی آواز آئی، آدم گھبرا نہیں، میں رحمان کی رحیمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ فرمایا جب تیری اولاد میں سے تیرا کوئی بیٹا یا تیری کوئی بیٹی جب ایک نیکی کرے گی نا، تو میں ایک کے بدلے میں ایک نہیں لکھوں گا، بلکہ ایک کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیاں لکھوں گا۔ اور روایت میں ہے کہ ایک کے بدلے میں 70,000 تک ثواب، واللہ یضاعف من یشاء، جس کے لیے چاہوں گا ثواب بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت میں ملتا ہے کہ ایک زیارت امام حسین کا ثواب 70 مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو فرمایا آدم گھبرا نہیں، جب ایک نیکی کرے گا تو ایک کے بدلے میں 10 دوں گا۔ اور فرمایا آدم اگر تیرا عبد، اگر تیری اولاد میں سے کوئی تیرا اولاد یا بیٹا یا بیٹی گناہ کرے گی نا، تو میں کریم اس وقت گناہ نہیں لکھوں گا۔ حتیٰ کہ روایت میں جملے ملتے ہیں کہ 6 گھنٹوں تک اس وقت تک فرشتے گناہ نہیں لکھتے۔ انسان کر چکا ہے گناہ لیکن نہیں لکھتے۔ رحمان کی آواز آتی ہے، ملائکہ ابھی تک نہ لکھنا، ہو سکتا ہے غلطی کی ہے، پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے، مجھ سے معافی طلب کر لے۔ 6 گھنٹے فرشتے انتظار کرتے ہیں۔ جب 6 گھنٹے گزرتے ہیں نا، اس وقت رحمان کی آواز آتی ہے، ملائکہ اب ایک کے بدلے میں ایک لکھنا، 1 سے 2 نہیں کرنا۔ اس وقت امام سجاد کا مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے جب مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ قیامت کے دن جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں۔ انسان نیکی ایک کرتا ہے لیکن اس کو 10 ملتی ہیں، لیکن گناہ ایک کرتا ہے، ایک کے بدلے میں ایک ملتا ہے۔ فرماتا ہے وہ بدبخت ہے انسان قیامت کے دن جس کی اکائیاں دہائیوں پہ غالب آ جائیں، یعنی گناہ کثیر ہو جائیں اور نیکیاں اس کی کم رہ جائیں۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی انسان نہیں ہے۔ اور خداوند متعال ہر وقت چاہتا ہے کہ انسان سچے دل سے میری توبہ کرے۔ کتنی پروردگار نے انسان کو نعمات عطا کی ہیں۔ انسان اگر اپنے وجود پہ غور کر لے، اپنی ایک ایک نعمت کو شمار کرنا چاہے، فقط میں کہتا ہوں ایک پانی سی نعمت ہے، اگر اس کا بھی انسان خدا کی بارگاہ میں یا خدا کے سامنے اس چیز کو اپنے سامنے رکھے تو
پھر لگتا ہے کہ انسان کو کتنی خدا نے مجھے نعمات دی ہیں اور پھر بھی میں اس کے باوجود پروردگار کی نافرمانی کرتا ہوں، اور اس کریم کی انتہا کتنی ہے کہ اس پروردگار نے فوراً کبھی کسی کو کسی گناہ کی سزا نہیں دی، بلکہ مہلت دیتا ہے قیامت تک، یعنی مرتے دم تک، جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے اس وقت تک وہ اگر پروردگار سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، رحمان اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس طرح میں نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی نوجوان خدا سے توبہ طلب کرے، رحمان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور سرکار دو عالم کا مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے، سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، فرماتے ہیں سب سے محبوب پروردگار کو وہ جوان ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ فخر کرتا ہے پروردگار جب ایک جوان آ کے رحمان کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، نادم ہوتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے اور بخشش کی طلب کرتا ہے، رحمان اس وقت بہت زیادہ راحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایک مغفرت طلب کا نکلا ہوا انسان کی آنکھ سے ایک آنسو جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو خداوند متعال کی رحمت واسعہ اور پروردگار کی یعنی گناہوں سے طلب مغفرت کے لیے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔